یہ مشائخوں کی ہے انجمن، یہ ہے سیدوں کا حسی چمن، میرا پیر مجھ میں سما گیا ہے سراپا نور میرا بدن، جو جلا ہے عشق کی آگ میں دریار کی ہے مجھے لگن، کوئی جلتی آگ جہنمی کیا جلا سکے گی میرا بدن، میرا پیر سامنے۔ آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ آپ فاتحہ کا اہتمام کرتے تھے، اب نہیں کر رہے ہیں، پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ فاتحہ دلانا ایک مستحب عمل ہے، یہ لڑائی اور جھگڑے کا عنوان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، اور فاتحہ دلانا نہیں دلانا یہ ایک مستحب کام ہے، جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ دلائے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ نہ دلائے۔ مگر حقیقت کیا ہے، دلانا کیا ضروری ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اب جو دلاتے ہیں کیوں دلاتے ہیں، میں مصلحت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، محترم عزیزان گرامی قدر اور ویورز، میں آپ سے گزارش کروں گا، پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو فاتحہ کہتے کس کو، پہلے اس کو آپ سمجھ لیجئے گا۔ فاتحہ کہتے ہیں ثواب کے ایصال کرنے کو، ایصال کہتے ہیں سینڈ کرنے کو، ثواب کے بھیجنے کو فاتحہ ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ کیوں ثواب بھیجا جاتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ثواب کا بھیجنا، کسی اچھے کام کے کرنے کے بعد اس کے ثواب کا منتقل کرنا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آپ کی خدمت میں رکھوں، یہ مسلم شریف میں آئی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، سرکار میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، مدینے کے فلاں علاقے میں پانی نہیں ہے، وہاں ایک کنواں کھدوا دو، اور کنواں اگر تم کھدوا دو گے اور جب تک وہ کنواں استعمال کیا جاتا رہے گا، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ملتا رہے گا۔ عمل بیٹے کا تھا، ثواب والدہ کو مل رہا ہے۔ اس کی اور آسان مثال آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں پورے علاقوں میں جو بندہ حج نہیں کر پاتا، اس کا بیٹا اگر صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو اپنے والد کی طرف سے وہ حج کرتا ہے۔ کیوں؟ حج بیٹے کا ہوتا ہے، ثواب والد کی طرف جایا کرتا ہے۔ اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام بندہ کر کے کسی کو اگر اس کا ثواب بھیجنا چاہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کیوں نہیں بھیجا جا سکتا، اس واسطے کہ گناہ بھیجنے کی کوئی مثال ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ثواب بھیجنے کی مثال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بھی ہے، اور پھر اس کی بہت سی مثالیں خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے دن بجائے ایک بکرا ذبح کرنے کے 2 بکرے ذبح فرماتے، ارشاد فرماتے ایک بکرا میری اپنی جانب سے ہے اور ایک بکرا میری پوری امت کی جانب سے ہے۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال قائم فرمائی کہ ایک بکرے پر پوری امت کو ثواب بھیجا جا سکتا ہے۔ تو فاتحہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کے 2 بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانا پکایا جاتا ہے۔ کھانا کیوں پکایا جاتا ہے؟ تو اس واسطے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں انٹر ہوئے، پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، تطعم الطعام، مسلمانوں میں سب سے اچھا کام ہے کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے والے کو مکمل ثواب ملتا ہے، وہ ثواب کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر بندہ کھانا پکانے کے بعد پورے لوگوں کے کھلانے کا اہتمام کرتا ہے اور نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں کھانا میں کھلاؤں گا، ثواب مجھے تو اللہ دے گا ہی، میں چاہتا ہوں کہ اس ثواب کا نذرانہ میں حضور غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں پیش کروں۔ ان کو کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ ان کے پاس کوئی ثواب کی کمی ہے کیا؟ ان کے پاس کوئی ثواب کی کمی نہیں ہے۔ بندہ اپنی ماں کو تحفہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فقیر ہے، اس کے باوجود تحفہ دیتا ہے۔ انسان اپنی بیوی کو تحفہ دیتا ہے، اس کے پاس پہلے سے ایک سونے کا ہار تھا، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے تحفہ دے دیا۔ کیوں دیا؟ جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، فقیر ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تحفہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کھانا پکا کر کھانے کا جو ثواب ملتا ہے وہ تحفہ دیا جاتا ہے حضور پیرانے پیر کو۔ فاتحہ کیوں دلائی جاتی ہے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ وہاں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رہی بات کھانے پر غوث اعظم دستگیر کا نام لگ جاتا ہے، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب بکرا ذبح کیا جاتا ہے اس پر غوث اعظم دستگیر کا نام نہیں لیا جاتا، اس پر اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غوث پاک کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، وہ اس کا کھانے والا گناہگار ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب جانور ذبح ہوگا تو نام اللہ ہی کا ہوگا، اللہ ہی کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے۔ نام اس کو کیوں لگتا ہے؟ اس کی آسان مثال آپ دیکھیں گے، کھانا کسی کے ولیمے کا ہوتا ہے، کسی کے عقیقے کا ہوتا ہے، عام انسان کی زبان میں نام لگایا جاتا ہے مگر حقیقت میں اللہ ہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو فاتحہ دلانے کا مین بنیادی مقصد یہ ہے کہ ثواب کا حصول ہو اور ثواب کا تحفہ ان کو پہنچایا جائے۔ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں
اور لوگوں کے تحفے قبول فرماتے ہیں. ہم جب انہیں فاتحہ کا تحفہ دیتے ہیں تو بدلے میں وہ ہمیں دعا کا تحفہ دیتے ہیں. اس طرح ایک اہل اللہ کی نظر میں ہم آ جاتے ہیں اور اللہ والوں کی دعاؤں میں آ جانا. ہم محتاج ہیں اللہ والوں کی دعاؤں کے، بس یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. مگر یہی بات میں پھر آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس کو لڑائی کا کبھی عنوان نہ بنائے. آپ کا جی میں آتا ہے دلائے، اگر کوئی نہیں دلاتا نہیں کھاتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. فورسفلی کسی کو کھلایا نہیں جا سکتا.